ابن تیمیہ کہتا ہے کہ انسانوں پر جنات آنے کے اسباب بہت ہیں، جیسے ایک انسان دوسرے کے عشق و محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اسی طرح بعض اوقات کوئی جن کسی انسان پر عاشق ہو کر اس پر سوار ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی انسان جنات کو دکھ پہنچائے جانے میں ہو یا انجانے میں تو جنات اس کا بدلہ لینے کے لیے اس انسان پر سوار ہو جاتا ہے۔ جنات میں چونکہ ظلم و جہالت زیادہ ہے اس لیے وہ بہت جلدی بدلہ لیتے ہیں۔ جنات کیسے پیدا ہوئے؟ جن کے لغوی معنی چھپی ہوئی مخلوق کے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی وہ مخلوق ہے جس کو دیکھنے کی طاقت انسان کی آنکھ میں نہیں ہوتی۔ جنات کے پیدائش کا ذکر سورہ الرحمن میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے کہ اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے۔ جنوں کے مختلف نام ہیں جیسے غول، سعلات، آزار، ولہان اور شق۔ غول وہ ایک ایسا خبیث جن ہے جب وہ تنہا ہو تو وحشی ہوتا ہے، کسی سے مانوس نہیں ہوتا اور جنگلات کا رخ کرتا ہے اور مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے۔ عموماً رات کو دیکھا جاتا ہے، مسافروں کو ایسے اوقات میں دکھائی دیتا ہے جبکہ اور کوئی وہاں نہ ہو، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی انسان مسافر کو راہ سے بھٹکاتا ہے۔ سعلات یہ غول سے مختلف عموماً جنگلات میں پایا جاتا ہے، جب کوئی انسان ملے تو اس کے سامنے رقص کرتا ہے، ناچتا ہے، جس طرح بلی چوہے کے ساتھ کھیلتی ہے ایسے ہی وہ انسانوں سے کھیلتا ہے۔ آزار یہ سمندر کے جزیروں میں پایا جاتا ہے اور ایسی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جیسے کوئی انسان اپنے جانور پر سوار ہو اور اس کی خوراک وہ انسان ہیں جن کو سمندر کے کنارے پر پھینکتا ہے۔ شکل یہ نصف آدمی تک لمبا ہوتا ہے، عموماً سفر میں لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ بعض جن آدمیوں سے محبت کرتے ہیں ان کو تکلیف نہیں پہنچاتے، بعض نوجوان دوشیزہ خوبصورت عورتوں کو اچانک اٹھا کر لے جاتے ہیں، بعض سانڈوں کی صورت اختیار کرتے ہیں اور بعض کی صورتیں کتوں کی طرح ہوتی ہیں۔ جنوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سے کچھ ایسے جن ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن سن کر اسلام قبول کیا، ان کو مسلمان جن کہا جاتا ہے، جبکہ کچھ ایسے جن بھی ہوتے ہیں جو کہ شیطان کے بتائے راستے پر چل کر بھٹک گئے۔ ایسے جن گندگی اور گلیج جگہوں پر پائے جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جناتوں کے 11 گروہ ہیں جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ پہلا، جو گھر یا مکان کے اندر رہتا ہے اس گھر کے رہنے والوں کو خواب میں یا جاگتے ہوئے ڈراتے اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ دنیا کے ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ایسا گھر مل جائے گا، مکان مل جائے گا جن میں یہ رہتے ہیں، اب تو بہت سارے گھر مل جائیں گے جن میں یہ ہوتے ہیں۔ ایسے مکان اور گھر کو عام طور پر آسیب زدہ کہا جاتا ہے۔ ایسے گھر میں یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، بعض اوقات گھر کے رہنے والوں پر اینٹیں اور پتھر برساتے ہیں، بعض جگہ پاخانہ اور گندگی پھینکتے ہیں، کئی گھروں کے دریچوں اور الماریوں سے چیزیں نیچے گراتے ہیں اور توڑتے پھوڑتے رہتے ہیں۔ کئی بار یہی جنات اور شیطان گھروں میں کپڑوں اور سامان کو آگ لگا دیتے ہیں، گھروں میں جھگڑے کراتے ہیں اور گھر کے لوگوں میں دشمنی کراتے ہیں۔ سفلی عامل اسی گروہ کی مدد سے کام کرواتا ہے۔ دوسرا گروہ یہ وہی گروہ ہے جس میں ایسے جنات شیاطین ہوتے ہیں جو انسانوں پر سوار ہو جاتے ہیں اور انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے اور وہ سخت لا علاج مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ڈاکٹروں کی دوا سے ہرگز فائدہ نہیں ہوتا۔ انسان کے جسم کے کسی خاص حصے کو بیکار کر دیتے ہیں یا اس پر کوئی زخم آ جاتا ہے، اس گروہ کے جنات کو تسخیر کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان، چین اور تبت کے لوگوں میں اس قسم کے سفلی عاملین بہت پائے جاتے ہیں۔ تیسرا گروہ، اس گروہ میں شامل جنات ارواح خبیثہ زیادہ تر قبرستانوں میں رہتی ہیں، یہ جنات انسانوں کے ساتھ رہنے والے ہمزاد ہوتے ہیں۔ چوتھا گروہ، شیاطین اور جنوں کا یہ گروہ بوچڑ خانوں کے آس پاس رہتا ہے، جانوروں کے خون اور ہڈیوں سے اپنا کھانا حاصل کرتا ہے۔ پانچواں گروہ، جنات کا یہ گروہ پرندوں کی طرح ہوا میں چکر لگاتا رہتا ہے۔ اسی گروہ کے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اٹھائے رہتے تھے۔ اس قسم کے جنات کو اگر تسخیر کر لیا جائے، ان پر قابو پا لیا جائے تو یہ اپنے عامل کو مختلف ممالک کی سیر کرواتے ہیں۔ اس گروہ کے جنات کا جو ہے ہوا میں اڑتے ہیں۔ تبت کے علاقے میں اس قسم کے عامل پائے جاتے ہیں۔ چھٹا گروہ، جنات و شیاطین کا چھٹا گروہ اصل ناری قسم کا ہوتا ہے۔ اس گروہ کے جن شیاطین کسی شخص پر آ جائیں تو مریض انگارے کھاتا ہے، آگ کھاتا ہے اور شعلے نگلتا ہے۔ ان جنات کے عامل آگ میں گھس جاتے ہیں اور آگ سے کھیلتے ہیں اور صحیح سلامت نکلتے ہیں۔ لوہے کی چھڑی، چاقو آگ سے سرخ کر کے زبان پر لگاتے ہیں۔ اس گروہ کے جنات اور شیطان جب انسان کے کان یا انگلی کو چھوتے ہیں
تو وہ جل اٹھتی ہے۔ یہ جن اگر کسی مرد یا عورت پر سوار ہو جائیں تو اسے سخت دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ایسے مریض 24 گھنٹے بھی نہائیں تو بھی ان کا جسم آگ کی طرح رہتا ہے۔ 7واں گروہ، اس گروہ کے جن شیاطین اکثر جنگلوں، باغوں، کھیتوں، درختوں اور جھاڑیوں میں رہتے ہیں۔ اس گروہ کے جن و بھوت مختلف شکلوں صورتوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں بعض بہت چھوٹے ہوتے ہیں، بعض بہت بڑے دیو کی طرح بھیانک شکل و صورت کے ہوتے ہیں اور رنگ برنگ کی سرخ، زرد اور سبز وردیوں میں رہتے ہیں۔ جو لوگ جنگل میں درخت کاٹتے ہیں وہ لوگ بعض دفعہ اس قسم کے جن شیاطین کے آسیب میں آ جاتے ہیں۔ اس قسم کے بھوت پریت جنات باغ بغیچوں جہاں پھول بکثرت ہوتے ہیں، خوبصورت کنواری نوجوان لڑکیوں اور بیاہی عورتوں پر بھی سوار ہو جاتے ہیں اور عورتوں سے انسان کی طرح جمع کرتے ہیں اور مباشرت کرتے ہیں۔ 8واں گروہ، یہ زانی اور شہوانی جنات و شیاطین کا گروہ ہے جو جوان مردوں، لڑکوں، عورتوں اور خوبصورت کنواری نوجوان لڑکیوں پر سوار ہوتے ہیں۔ اس گروہ کے متاثر مریض مرد عورت کا علاج کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اس گروہ کے جنات و شیاطین کے عامل بھی اکثر زانی ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ اس گروہ کے جنات و شیاطین سے ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ 9واں گروہ، اس گروہ میں شامل جنات و شیاطین انسانوں پر مسلط ہو کر انہیں بیمار کر دیتے ہیں اور انسانوں کا خون چوستے ہیں، اور یہ گروہ جانوروں پر بھی سوار ہو جاتا ہے۔ اکثر دودھ دینے والی گائے، بھینس، بکریوں، بھیڑیوں پر سوار ہو جاتے ہیں اور جانوروں کے بچے مرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جانوروں کے دودھ اور مکھن میں کمی ہونے لگتی ہے۔ ان جن شیاطین کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ 10واں گروہ، اس گروہ میں شامل جن شیاطین بتوں اور مورتیوں میں گھس کر لوگوں میں بت پرستی کے مشرکانہ رسم و رواج کا سبب بنتے ہیں۔ اس قسم کے جن شیاطین طرح طرح کے مکر و فریب سے اپنے پجاریوں کو اپنی پرستش میں پھنسائے رکھتے ہیں۔ چڑیل اور بھوتنی اپنے پجاریوں سے انسانوں کی قربانی مانگتی ہے اور جب تک کئی بے گناہ اس کی دہلیز پر ہر سال ذبح نہیں کیے جاتے یہ اپنے پجاریوں سے ناراض رہتے ہیں۔ 11واں گروہ، یہ گروہ اس میں جنات اور شیاطین وہ شامل ہیں جو کاہنوں، ساحروں، جادوگروں اور سفلی عاملوں کے پاس خبریں لاتے ہیں یا اپنے عاملوں کے دم، تعویذ، گنڈے، جھاڑ پھونک اور ٹونے ٹوٹکوں میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ سفلی عامل اور کالے علم کی دکان گرم رہتی ہے۔ اس قسم کے سفلی عامل اپنے خبیث موکلوں کی طرح پلید رہنے اور طیب ارواح سے بچنے کی خاطر اپنے ارد گرد گوبر اور گندگی کا حصار کرتے ہیں۔ جنات کیا کھاتے ہیں؟ جنات ہڈیاں کھاتے ہیں اور گوبر ان کے جانوروں کی غذا ہے۔ حضرات، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ جناتوں سے کیسے بچا جاتا ہے اور اپنی حفاظت، اپنے گھروں کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے وہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں۔